أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. عشق مجازی ایسی معاشرتی برائی ہے جس میں لوگوں کی زندگیوں کی تباہی ہے. عموماً اس میں گرفتار ہونے والوں کی نہ صرف دنیا برباد ہو جاتی ہے بلکہ آخرت کا بھی زبردست خسارہ ہے. تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے عشق مجازی کی وجوہات، اس کی تباہ کاریوں اور اس سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں زلیخا کی داستان کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ بھی اس بیان کو اول تا آخر سنیے. انشاءاللہ عز و جل اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. تیری رحمتوں کا دریا سرے آہ چل رہا ہے، سرے آہ چل رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. 1431 سن ہجری رمضان مبارک کے 15واں روزہ کو ہم پانے میں کامیاب ہوئے ہیں. دعوت اسلامی کا سنت و برا ہفتہ وار اجتماع عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں اس پر جاری ہے اور مدنی چینل کے ذریعے باب المدینہ میں فیضان مدینہ سمیت 12 مقامات پر یہ اجتماع ہو رہا ہے. رمضان آدھا گزر چکا. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے. تراویحاں، روزے، صدقہ، خیرات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جن میں ایک فضیلت آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی تفسیر سورہ یوسف میں بیان کردہ انتہائی طویل قصے کو سمیٹ کر عرض کرنے کی صحیح کرتا ہوں۔ زلیخا ایک مغربی بادشاہ تیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ 9 برس کی عمر میں اس نے جو خواب میں پہلی بار حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جینا و علیہ السلام کا دیدار کیا، تو اسی وقت آپ علیہ نبی جینا و علیہ السلام کی دیوانی ہو گئی۔ حسن یوسف علیہ السلام کی بھی کیا بات ہے، جب آپ کو بازار مصر میں لایا گیا تو اللہ عز و جل نے حقیقی حسن یوسف سے پردہ اٹھا دیا۔ لوگ دیدار کے لیے بے قرار ہو کر دوڑ پڑے۔ اس ازدحام دھکم پیل میں 25,000 مرد اور عورت ہلاک ہو گئے۔ حسن یوسف کی تاب نہ لا کر مزید 5,000 مرد اور 360 کنواری عورتوں نے دم توڑ دیا۔ زلیخا جو کہ بت پرست تھی، اس نے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جینا و علیہ السلام کو پانے کے لیے بہت جتن کیے، حتیٰ کہ مرور زمانہ کے سبب بوڑھی، اندھی اور کنگلی ہو گئی۔ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی جینا و علیہ السلام مصر تشریف لائے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جینا و علیہ السلام اپنے لشکروں سمیت استقبال کے لیے نکلے۔ زلیخا ایک عورت کا ہاتھ پکڑے راہ میں کھڑی تھی، اسے کہہ رکھا تھا کہ جو ہی حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام گزرے مجھے خبر کر دینا۔ اس نے جب خبر کی تو زلیخا نے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو پکارا، مگر آپ کی توجہ شریف نہ گئی۔ اسی وقت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے اور سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کی سواری کے خچر کی لگام تھام کر کہا، اتریے اور اس عورت کا جواب دیجیے۔ آپ نے اتر کر اس سے استفسار فرمایا، تو کون ہے؟ زلیخا نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور کہنے لگی، میں وہی زلیخا ہوں جس نے اپنے تن من سے تیری خدمت کی۔ آپ نے بحکم رب العزت زلیخا سے اس کی حاجت دریافت کی، اس نے نکاح کا مطالبہ کیا۔ فرمایا، میں تجھ کافرہ سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ عز و جل کی شان دیکھیے، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے زلیخا کو چھوا تو گیا ہوا شباب یعنی جوانی بے مثال حسن و جمال لوٹ آیا۔ بت پرستی سے توبہ کر کے وہ مومنہ ہو گئیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ کہتے ہیں حضرت سیدتنا زلیخا رحمت اللہ تعالی علیہا ایمان لانے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تو ان کا جنسی میلان دب گیا اور وہ عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہوئی کہ بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ بن گئیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ آپ کی خدمت سراپا عظمت میں 73 برس رہیں اور ان کے بطن سے 11 لڑکے پیدا ہوئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں بے شمار بری حرکات ہماری معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں، وہیں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے، اور جب انہیں سمجھایا جائے تو وہ اس طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام
اور زلیخا کی داستان بیان کرتے ہیں، لہٰذا میں نے آپ کو زلیخا کی داستان امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان کی اس سے مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس حکایت سے، اس واقعے سے اظہر من الشمس و ابیون من الامس، یعنی سورج سے زیادہ روشن اور روز گزشتہ سے زیادہ قابل یقین ہو گیا کہ آج کل کے جو عاشقان نادان اپنے گناہوں بھرے سڑے ہوئے عشق کو درست ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ عز و جل حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعے کو آڑ بناتے ہیں، وہ بہت بڑی بھول کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف میں صرف زلیخا کی طرف سے عشق کا تذکرہ ہے، مگر کہیں بھی کوئی اشارہ تک نہیں ملتا کہ معاذ اللہ عز و جل حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بھی اس کے عشق میں شریک تھے۔ لہذا جو لوگ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو بھی عشق میں شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اسے توبہ کریں۔ اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام کی شان بہت عظیم ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ایک عجیب اور غریب قسم کی حرکات ہیں جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کے کئی اسباب ہیں۔ اس کا ایک سبب کو ایجوکیشن بھی ہے۔ یہ جو لڑکے اور لڑکیاں آپس میں پڑھتے ہیں، اس طرح کے انسٹیٹیوشن بنے ہوئے ہیں، کوچنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں، جن میں اس طرح کی مشترکہ داخلے دیے جاتے ہیں اور ان کی پڑھائی کا سلسلہ رہتا ہے، اور یہی کو ایجوکیشن کالج یونیورسٹی کے جب روپ میں آتی ہے تو اس کا بگاڑ اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر آپس میں رشتہ داروں میں بے تکلف ہو جانا، آپس میں خالہ زاد، ماموں زاد، پھپھی زاد، چچا زاد، اس طرح کی کئی خاندان کے جو رشتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میری پھوپھی زاد بہن ہے تو وہ کہتے ہیں یہ میرا پھوپھی زاد بھائی ہے، یہ میری خالہ زاد بہن ہے تو میرے خالہ زاد بھائی ہے، تو یوں بیٹھتے ہیں، آپس میں باتیں ہوتی ہیں، اور ان میں معذرت کے ساتھ گھر کے بڑوں کا بھی ایک ٹھیک ٹھاک حصہ ہوتا ہے، وہ بھائی بہن کے نام پر آپس میں بٹھاتے بھی ہیں، پھر پیج لڑ جاتا ہے اور بہت سارے نقصانات دیکھنے میں آتے ہیں۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب ہماری اپنی نگاہوں کا آزادانہ گشت کرتے رہنا ہے، اور یہ کسی صورت قابو آتی نہیں، پلکیں بند کر کے کچھ دیر بیٹھنے کی عادت ہماری پڑتی نہیں، آنکھوں کی حفاظت کا ذہن بنتا بھی ہے تو ماحول اس ذہن پر ثابت قدم رہنے کا موقع فراہم کرتا نہیں، اور وہ سڑکوں پر، بازاروں میں یہاں وہاں گھومتی رہتی ہیں، اور نہ دیکھنے کے مناظر بھی دیکھتی رہتی ہیں۔ اسی طرح ڈائجسٹ اور فلمی میگزین یہ بھی اس عادت کو ابھارتے ہیں۔ پھر فی زمانہ ایک بہت بڑا کردار، میری ناقص معلومات کے مطابق بہت بڑا کردار وہ فلمیں ہیں اور ڈرامے جو کہ لو سٹوریز پر بنائی جاتی ہیں۔ ڈرامے بھی جو سنے جاتے ہیں، میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، وہ بھی لو سٹوریز پر بنائے جاتے ہیں۔ آپس میں لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں، محبتیں، پیار، پھر خودکشیاں، گھر میں لڑائی، تو لڑکی ماں باپ سے لڑ رہی ہے، تو لڑکا ماں باپ سے لڑ رہا ہے، تو معاشرے سے لڑ رہے ہیں، تو محلے والوں سے لڑ رہے ہیں، ساری دنیا کی دشمنی لینے کا ایک ذہن دیا جاتا ہے، اور وہ محبت، پیار، اور پھر اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے سب فلم ڈراموں میں بتایا جاتا اور ہمارے گھروں میں دکھایا جاتا ہو تو کیا تعجب ہے۔ اس طرح اس نوجوان کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس طرح کی عادتیں اپنانے کا ایک عجیب و غریب
ذہن ملتا ہے، اور وہ گویا کہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک کہ یہ نہیں ہوگی ترکیب، یعنی میری زندگی میں اگر کوئی لڑکی نہیں ہے تو میری زندگی ادھوری ہے. وہ سمجھتی ہے میری زندگی میں کوئی لڑکا نہیں تو میری زندگی ادھوری ہے. اور یوں آپس کی یہ ساری ترکیبیں بنتی ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس سے حاصل کیا؟ گناہوں بھرے لمحات، گناہوں بھری سوچیں، گناہوں بھرے خیالات، پھر خاندان کی عزتیں داؤ پہ لگتی ہیں، خود اپنی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، دوستوں میں بدنام ہوتا ہے، وہ اپنی سہیلیوں میں بدنام ہوتی ہے، اور یہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اس لیے آج کوشش کی ہے کہ دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں کچھ اس طرح کے مدنی پھول بیان کروں کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں جو جو اس میں مبتلا ہے اس کو ایک کاش نجات نصیب ہو جائے، اور یہ عشق مجازی سے نکل کر ہم حقیقی معنوں میں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب سے عشق و محبت کرنے والے بن جائیں. کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی. یہاں وہاں موٹر سائیکلیں لے کر کھڑے ہو کر آنے والی کا انتظار کرتے رہنا، اپنی گیلریوں میں کھڑے ہو کر جس کو دیکھنا ہے اس کے نکلنے کا انتظار کرتے رہنا، پھر کسی کے گیلری کے آگے فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر آنکھ پر کالا چشمہ لگا کر کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ میں کسے دیکھ رہا ہوں، اس کی گیلری کو اور اس کے راستے میں اس کے آنے جانے کے راستوں کو تاڑتے رہنا. ارے نادان، کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر یہ تو سوچ کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ گریت فرماتا ہے، اسے ڈرو. تو اس طرح اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت کا داؤ پہ لگاتے ہیں. اللہ کی رحمت اگر شامل حال ہو تو اس سے نجات نصیب ہو جاتی ہے. جی ہاں، میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو کس طرح اس مصیبت سے نجات دی. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ کچھ یوں ہے. ابتداً آپ ایک عام سے نوجوان تھے، آپ کو ایک کنیز سے عشق ہو گیا تھا، اور معاملہ کافی طول پکڑ چکا تھا. سخت سردیوں کے موسم میں ایک بار دیدار کے انتظار میں اس کنیز کے مکان کے باہر ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. رات بیکار گزرنے پر دل میں ملامت کی کیفیت پیدا ہوئی، اور اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اس کنیز کے پیچھے ساری رات برباد کر دی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا. کاش یہ رات عبادت پہ گزری ہوتی. اس تصور سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور آپ کے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. آپ نے خالص توبہ فرمائی، کنیز کی محبت سے جان چھوڑائی، اپنے پروردگار عز و جل سے لو لگائی، اور قلیلی عرصے میں ولایت کی اعلیٰ منزل پائی. اور اللہ عز و جل کی شان سے ان کی شان اس قدر بڑھی کہ ایک بار والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی تلاش میں نکلی تو ایک باغ میں غلبن یعنی گلاب کے پودے کے نیچے آپ کو اس طرح محو خواب یعنی سوتا ہوا ملاحظہ کیا کہ ایک سانپ منہ میں نرگس کی ٹہنی لیے مغز رانی کر رہا ہے، یعنی آپ کے وجود مسعود پر سے مکھیاں اڑا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ.
صلو علی الحبیب. دیکھا آپ نے کس طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک، یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے زبردست شاگرد ہیں. زبردست، بہت زبردست اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے محدث گزرے. آپ خود غور کریں، ایک نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں بٹھا دیا، کہاں ایک کنیز کی محبت میں مبتلا یہ نوجوان، اور رات بھر اس کے دیدار کے لیے رات گزار دی، سردی کی رات میں. مگر اللہ عز و جل کی رحمت کی نظر پڑ گئی ہے، میرے رب کی رحمت کی نظر پڑ گئی، اور رات گزرتے ہی ان کو اس کیفیت، یہ کیفیت انہوں نے دل میں محسوس کی کہ یہ کیا رات برباد ہو رہی ہے. ذرا میرا نوجوان غور کرے کہ کیا وقت برباد ہو رہا ہے. نہ تم پڑھائی کے قابل رہے، نہ تم کام کے قابل رہے، نہ تم سونے کے قابل رہے، نہ تم زندگی کے کسی اہم کام، زندگی کے کسی شعبے میں کسی اہم کام کے کرنے کے قابل رہے ہو. تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا، اور وہ یہ ہے کہ اس لڑکی کا حصول. اگر نوجوان کو سمجھاؤ تو کہتا ہے کہ ہم کیا کریں، بے پردگی بہت ہے، بے حیائی بہت ہے. اس طرح بے پردہ ہو کر، بے حیا ہو کر جب یہ ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اپنے آپ پر قابو نہیں کر پاتے، ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے. مانتا ہوں کہ بے پردگی بہت ہے، مانتا ہوں بے حیائی بہت ہے، مانتا ہوں کہ یہ طرح طرح کی گناہوں کی دعوتیں دے کر تمہارے سامنے آتی ہے. مگر اے نوجوان، اے میرے اسلامی بھائی، کیا تم نے تاریخ کے کئی واقعات جو گزرے وہ پڑھے نہیں ہیں، وہ سنے نہیں ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح اس انداز پر آنے والی بھی حیائی کو بھی کس طرح ٹھکرایا ہے، اور کس قدر یہ گناہوں سے محفوظ رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے میں کامیاب ہوئے. کیا نہیں جانتے ہو؟ آؤ میں تمہیں ایک اور واقعہ سناتا ہوں. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ غفار انتہائی متقی اور پرہیزگار، بے حد خوبرو اور حسین نوجوان تھے. سفر حج کے دوران مقام ابوا پر ایک بار اپنے خیمے میں تنہا تشریف فرما تھے. آپ کا رفیق سفر کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. ناگہاں ایک برقع پوش عربیہ یعنی دیہاتی عورت آپ کے خیمے میں داخل ہوئی اور اس نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا. اس کا حسن بہت زیادہ فتنہ برپا کر رہا تھا. کہنے لگی مجھے کچھ دیجئے. آپ سمجھے شاید روٹی مانگ رہی ہے. کہنے لگی میں وہ چاہتی ہوں جو بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے. آپ خوف خدا عز و جل سے لرزتے ہوئے فرمایا تجھے میرے پاس شیطان نے بھیجا ہے. اتنا کہنے کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک گھٹنوں میں رکھا اور با آواز بلند رونے لگے. یہ منظر دیکھ کر برقع پوش عربیہ گھبرا کر تیز تیز قدم اٹھائے خیمے سے باہر نکل گئی. جب آپ کا رفیق آیا اور دیکھا کہ رو رو کر آپ نے ان آنکھیں سجا دی ہیں اور گلا بٹھا دیا ہے تو اس نے سبب گریہ دریافت کیا. آپ نے اولاً ٹال مٹول سے کام لیا مگر اس کے پہم اصرار پر حقیقت کا اظہار کر دیا اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ عرض کی مجھے تو زیادہ رونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید صبر نہ کر سکتا، یعنی شاید گناہ میں پڑ جاتا. دونوں حضرات روتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے. طواف و سعی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار حتیم کعبہ میں چادر سے گھٹنوں کے گرد گھیرا باندھ کر بیٹھ گئے. اتنے میں اونگ آ گئی اور عالم خواب میں پہنچ گئے. ایک حسن و جمال کے پیکر معطر خوش لباس دراز قد بزرگ نظر آئے. حضرت سیدنا سلیمان بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار نے پوچھا آپ کون ہے؟ جواب دیا میں اللہ عز و جل کا نبی یوسف ہوں. عرض کی یا نبی اللہ، زلیخا کے ساتھ آپ کا قصہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے. فرمایا سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا مقام ابوا پر عربیہ کے ساتھ ہونے والا آپ کا واقعہ عجیب تر ہے.
اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ کس قدر گناہ چل کر آیا، سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن پرہیزگاری، تقوی اور خوف خدا نے ان کو کیسا تھاما، کس قدر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے، کس طرح اپنے آپ کو گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہماری طرف اس طرح بے پردگی بڑھتی ہے، اس طرح بے حیائی بڑھتی ہے، اس طرح حسن و جمال بڑھتا ہے، مگر اے میرے نوجوان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں کمزور پڑ رہے ہو؟ تمہاری قوت ایمانی کہاں جا رہی ہے؟ تمہاری غیرت ایمانی کہاں جا رہی ہے؟ تمہارا جذبہ کیوں سرد ہوتا جا رہا ہے؟ کیا تم اسی طرح عشق و محبت کی داستانیں رقم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ کیا اس طرح عشق مجازی اور اس طرح کے گناہ بھرے عشق مجازی کی آگ میں جلنے کے لیے تم آئے ہو دنیا میں؟ ذرا سوچو، یہ میرے نوجوان اسلام بھائیو، سوچو اور ان معاملات کی طرف سوچو جو تمہیں یہاں تک لے کر پہنچا۔ وہ کس قدر تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہارا جینا مشکل کر دیا۔ تمہاری زندگی کا مقصد جو کہ عبادت ہے، مسلمان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، اس نے زندگی کے مقصد سے دور کر دیا۔ ایک عورت کے پیچھے تمہیں پاگل بنا دیا، ایک عورت کے پیچھے تمہیں دیوانہ بنا دیا۔ تم مرد ہو، مرد۔ ہاں میں تمہاری مردانگی کو للکار رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اور کیوں پڑے ہو ان عادتوں میں، اور کیوں پڑے ہو ان معاملات میں جو تمہیں اس طرف لے کے جا رہی ہے؟ میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہو کر سن رہے ہو، مدنی چینل پر سن رہے ہو، کیوں نہیں چھوڑ دیتے ان ماحول کو؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے فلمی ڈراموں کو؟ کیوں نہیں چھوڑتے اپنے موبائل فون میں موجود ان گندی تصویروں کو؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے گھنٹوں گھنٹوں سڑک کے کنارے کالے اور براؤن چشمے پہن کر لڑکیوں کے تارنے کو؟ کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ کیوں نہیں چھوڑتے ہو فلمی ڈراموں کو جو یہاں تک لے کر پہنچا؟ کیا اولیاء کرام نے یوں زندگی گزاری تھی؟ کیا کامل مومنین یوں زندگی گزارتے ہیں؟ کیا آخرت کی تیاری کرنے والے یوں زندگی گزارتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے جو کام دور کر دیں، ہمیں ان کاموں سے دور ہو جانا چاہیے۔ کیسی آزمائش آئے، کیسا ہی امتحان آئے، ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، ہمیں ثابت قدمی اختیار کرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھسل جائیں۔ آؤ آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں جس سے انشاءاللہ عز و جل ثابت قدمی کا مزید جذبہ نصیب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اس گناہ سے بچنے کا مزید جذبہ نصیب ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ایک حکایت مختصراً عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے جو کہ صدیق یعنی اول درجے کے ولی کے منصب پر فائز تھے۔ شان یہ تھی کہ خانقاہ پر بادشاہ حاضر ہو کر حاجت دریافت کرتا، مگر آپ منع فرما دیتے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کے عبادت خانے پر انگور کی بیل لگی ہوئی تھی جو ہر روز ایک انوکھا انگور اگاتی تھی۔ جب آپ اس کی طرف اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھاتے تو اس میں سے پانی ابل پڑتا جسے آپ نوش فرما لیتے۔ ایک دن مغرب کے وقت ایک جوان لڑکی نے دروازے پر دستک دے کر کہا، اندھیرا ہو گیا ہے، میرا گھر کافی دور ہے، مجھے رات گزارنے کے لیے اجازت دے دیجیے۔ آپ نے ترس کھا کر اسے اپنی خانقاہ میں پناہ دے دی۔ رات جب گھیری ہوئی تو وہ ایک دم گلے پڑ گئی کہ میرے ساتھ کالا منہ کرو۔
یہاں تک کہ معاذ اللہ عز و جل اس نے اپنے کپڑے اتار دیے. آپ نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور اس کو کپڑے پہننے کا حکم دیا، مگر وہ نہ مانی بلکہ برابر مطالبہ کرتی رہی. آپ نے مضطرب ہو کر اپنے نفس سے پوچھا، نفس تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں تو اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. فرمایا تیرا ناس، کیا تو میری عمر بھر کی عبادت ضائع کرنے کا امیدوار ہے؟ کیا تو طالب عذاب نار ہے؟ کیا تو دوزخ کے گندک کے لباس کا خواستگار ہے؟ کیا تو جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں کا طلبگار ہے؟ یاد رکھ، زانی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے گہرے غار میں جھونک دیا جائے گا. مگر اس بد نیت لڑکی کے ساتھ ساتھ نفس نے بھی اپنی تحریک برابر جاری رکھی. آپ نے اپنے نفس سے فرمایا چل پہلے تجربہ کر لے کہ آیا تو دنیا کی معمولی آگ بھی برداشت کر سکتا ہے یا نہیں. یہ کہہ کر آپ نے جلتے ہوئے چراغ پر ہاتھ رکھ دیا مگر وہ نہ جلا. آپ نے جلال میں آ کر فرمایا اے آگ کیا تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیوں نہیں جلاتی؟ اس پر آگ نے پہلے انگوٹھا جلایا پھر انگلی کو پگھلا آیا حتیٰ کہ ہاتھ کا سارا پنجہ کھا گئی. یہ درد انگیز منظر دیکھ کر اس لڑکی پر ایک دم خوف طاری ہو گیا. اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہو کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی. وہ دھڑام سے گری اور اس کی روح قفس کی انسری سے پرواز کر گئی. آپ نے فوراً اس کے برہنہ لاش پر چادر اڑا دی. صبح دم ابلیس نے چلا کر اعلان کیا اس عابد نے فلانا بنت فلاں کے ساتھ رات کو زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا ہے. یہ خبر وحشت اثر سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کے ساتھ عابد کی خانقاہ پر آ پہنچا. جب وہاں سے لڑکی کی برہنہ لاش برآمد ہو گئی تو عابد کے گلے میں زنجیر ڈال کر گھسیٹ کر باہر نکالا گیا اور پھر خانقاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہ عابد صبر و شکبائی کا دامن تھامے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی کپڑے میں چھپائے رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا. اس وقت دستور یہ تھا کہ زانی کو آڑے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا. چنانچہ بادشاہ کے حکم سے عابد کے سر پر آرا رکھ کر ان کے بدن کے 2 پر کالے کر دیے گئے. عابد کی وفات ہو جانے کے بعد اللہ عز و جل نے اس عورت کو زندہ کیا اور اس نے از ابتدا تا انتہا ساری رودا سنائی. جب آپ کے ہاتھ سے کپڑا ہٹایا گیا تو لڑکی کے بیان کردہ واقعے کے مطابق واقعی وہ جلا ہوا ہاتھ تھا. اس کے بعد لڑکی حسب سابق پھر مردہ ہو گئی. حیرت انگیز حقیقت سن کر لوگوں کے سر عقیدت سے جھک گئے اور خوش نصیب عابد کی اس دردناک رحلت پر سبھی تأسف یعنی افسوس و حسرت کرنے لگے. جب ان کے لیے قبر کھودی گئی تو اس سے مشک اور عنبر کی لپٹیں آنے لگی. جو ہی دونوں کے جنازے لائے گئے تو آسمان سے صدا آنے لگی اسبرو حتی تصلی علیہما الملائکہ، یعنی صبر کرو یہاں تک کہ ان پر فرشتے نماز جنازہ پڑھ لیں. تدفین کے بعد اللہ رب العالمین نے خوش نصیب عابد کی قبر پر چنبیلی کو اگایا. لوگوں نے مزار پر انوار پر ایک کتبہ آویزہ پایا جس میں کچھ اس طرح مضمون تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کی طرف میں نے اپنے فرشتوں کو جمع فرمایا. جبریل نے خطبہ سنایا اور میں نے 50,000 دلہنوں کے ساتھ جنت و فردوس میں اس اپنے ولی کا نکاح فرمایا. یا رسول اللہ، یا غوث. اور لکھا تھا کہ میں اپنے فرما برداروں اور مقربوں کو ایسے ہی انعاموں سے نوازتا ہوں. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، چند واقعات آپ کے سامنے میں نے بیان کیے اور کوشش کی کہ ہمارا یہ معاشرہ اس گناہ برے عشق مجازی کے کاموں سے باز آ جائے. اس میں
ان اسلامی بہنوں سے فریاد ہے جو بے پردہ اور بے حیا گھوم کر دعوت گناہ دیتی ہیں. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں حیا کی چادر کو اتار کر بے حیائی کا لبادہ پہن کر بازاروں کی زینت بن کر اوباش اور آزاد نظروں کو دعوت گناہ دے کر یا عام نوجوانوں کو، عام لوگوں کو بھی دعوت گناہ دے کر کیوں خود کو اور اس معاشرے کو آزمائش میں مبتلا کرتی ہو؟ اپنی کمزوری پر ترس کھاؤ. ایک دن یہ سب حسن و جمال و جوانی ڈھل جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو جھوریاں پڑ جائیں گی، اور یہ گزرا ہوا وقت یاد آئے گا، اور اگر افسوس کرتی رہیں تو بہت پچھتاوا ہوگا، بہت پچھتاوا ہوگا. اور اگر اسی حال میں مر گئیں اور توبہ کیے بغیر مر گئی، یا نوجوان اسلامی بھائی توبہ کیے بغیر مر گئے، اسی حالت میں دونوں توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ عز و جل ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب روٹھ گئے، تو کیا بنے گا؟ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے ایسے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. اس سارے مدنی چینل کے ناظرین اور شرکاء اجتماع سنیں، ایسے واقعات سب سنتے رہتے ہیں کہ فلاں نوجوان نے اس طرح خودکشی کر لی، لڑکی نے منع کر دیا، لڑکی والوں نے منع کر دیا، فلاں نے منع کر دیا، فلاں نے منع کر دیا، مانتی نہیں ہے، روٹ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے، خودکشی کر لی، لڑکی خودکشی کر لی، دونوں خودکشیاں کر لیتے ہیں، ٹرینوں کے نیچے آ جاتے ہیں، ڈوبکیاں لگا دیتے ہیں. حرام کی موت ہے، حرام کی موت ہے. خاندان کی رسوائی الگ، آپ کی اپنی رسوائی الگ. بعد میں آپ کو پتہ نہیں کہ اخبار والے آپ کی تصویریں چھاپتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی کوئی داستان عشق لکھیں گے؟ نہیں، تھو تھو کرتے ہیں. یہ بھی کو مرنا ہے. ارے ہماری تمنا تو یہ ہے کہ ہمیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم آقا کے قدموں میں حاضر ہوں، آقا کا سبز گنبد اپنی برکتیں لٹا رہا ہو، اور آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں موت آ جائے. نجم کی یہ خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. آقا کے جلووں میں موت آ جائے، مسجد میں موت آ جائے، کعبے کا طواف کرتے کرتے موت آ جائے، مقام ابراہیم دیکھتے ہوئے موت آ جائے، حجر اسود دیکھتے ہوئے موت آ جائے، آقا کی جالیوں پر حاضری ہو اور ہماری بے قرار روح آقا کے قدموں پر نثار ہو جائے، ہمیں سجدے کی حالت میں موت آ جائے، ہمیں کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے. ارے یہ کیا کہ فلم دیکھتے ہوئے موت آئی، ارے یہ کیا کہ لڑکی کے عشق میں خودکشی کرتے ہوئے موت آ گئی، ارے یہ کیا کہ لڑکے کے عشق میں خودکشی کر کے موت آ گئی، یہ کیا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے عشق میں رونا شروع کر دیا. ارے رونا ہے تو پیارے آقا کے عشق میں رو، رونا ہے تو مدینے کی جدائی میں رو. یہ رونا ہے، یہ خوش نصیبوں کا رونا ہے. جو پیارے آقا کی یاد میں روتے ہیں وہ نصیب والے ہوتے ہیں، جنہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کا صدقہ ملے تو وہ پیارے آقا کے عشق میں روتے ہیں. جنہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کا صدقہ ملے وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق و محبت میں روتے ہیں. یہ رونا ہے. ایمان کی سلامتی کے لیے رو. ارے رمضان آدھا رخصت ہو گیا، آدھا رہ گیا ہے، رونا ہے تو غم رمضان میں رو، رونا ہے تو اپنی کاہلی اور سستی پر رو کہ 15 دن گزر کے رمضان کے میری حالت آہ وہی رہی. رونا ہے تو اپنی ریاکاریوں پر رو، اپنی اخلاص سے آری عبادتوں پر رو کہ کاش
کہ اخلاص کا کو ایک سبحان اللہ کہنا نصیب ہو جائے، اخلاص کے ساتھ کو ایک سجدہ کرنا نصیب ہو جائے، اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرنا نصیب ہو جائے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب ہو جائے، اخلاص کے ساتھ جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ رونا ہے تو اللہ کے حضور یہ دعا کر کے رو، مولا میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ اللہ سے عشق رسول میں رونے کا سوال کرو کہ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشمے تر کی ہے، مولا مجھے تلاش اسی چشمے تر کی ہے، غم فرقت رلائے کاش ہر دم یا رسول اللہ، رہوں ہر وقت میں عبادیدہ ہے یا رسول اللہ۔ ایک کاش ہمیں اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں رونا نصیب ہو جائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے عشق و محبت ہو جائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مبلغ دعوت اسلامی بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کہ یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ یہ سارے چکر میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا پیارا مہینہ آیا، لیکن اس کا اس طرح کا پیج لڑا ہوا تھا کہ رمضان مبارک میں نمازوں کی حاضری میں فیضان سنت کے درس میں انہیں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ فیضان سنت کا درس دینے والے اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش جاری رہی ان کے اوپر، اور آہستہ آہستہ انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قریب لانے کی کوشش کرتے رہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا کہ ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں ذہن دیا کہ آپ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف دعوت اسلامی کے تحت جو عاشقان رسول اعتکاف کرتے ان کے ساتھ اعتکاف کر لو۔ انفرادی کوشش تو جاری تھی۔ وہ نوجوان کہتے، وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں نے ہاں کر دی، اور میں اعتکاف کے لیے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف میں شریک ہو گیا۔ اعتکاف میں کیا آیا کہ یہاں کی دنیا ہی الگ تھی۔ میں کس دنیا میں پڑا ہوا تھا، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ اور اس طرح کے دیگر جو فی زمانہ جو نوجوان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ نائٹ میچوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ خیر، اعتکاف میں آ کر جب ان عاشقان رسول کا یہ ماحول دیکھا، ان کا اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونا دیکھا، عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم، پھر امیر اہل سنت کے بیانات دیکھے، ان کی صحبت ملی، مبلغین کے بیانات سنے، ایک عجیب و غریب ماحول تھا۔ زندگی میں کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح کے بھی لوگ دنیا میں بستے ہیں، کہ یہ بھی انداز زندگی کا آج بھی موجود ہے۔ کہتے میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، میں نے اعتکاف میں ہی داڑھی کی نیت کر لی، اور جب رمضان رخصت ہوا تو زندگی میں پہلی بار میں غم رمضان میں پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ مجھے میرے گھر والے لینے آئے، لیکن میں مسجد سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اپنے والد صاحب سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا کہ ابا جان رمضان چلا گیا، ابا جان رمضان چلا گیا۔ گویا کہ گھر والے ہار لے کر آئے تھے، لینے کے لیے آئے تھے، مبارکباد دینے آئے تھے، لیکن وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں میرے آنکھوں سے غم رمضان کے لیے جو آنسو بہ رہے تھے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ لے کے جا رہے تھے، لیکن میں مسجد چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کہتے گویا کہ ان کے جذبات تھے، تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا، میں چھوڑ کر مسجد کو نہیں جاتا۔ وہ نوجوان جو کبھی مسجد میں داخلے کے لیے آمادہ نہ ہوتا تھا، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے آخری عشرے کے اعتکاف نے اس کو مسجد کا عاشق بنا دیا۔
اس کو رمضان کی محبت دے دی، رمضان کا عشق دے دیا۔ آخر کار وہ کہتے ہیں کہ وہ جو الٹی سیدھی دوستیاں تھی لڑکیوں سے، لیٹر بازیاں، رابطے، ٹیلی فون، الحمدللہ اس اعتکاف کی برکت سے مجھے دعوت اسلامی کا ماحول نصیب ہوا اور میری ان تمام گناہوں بھرے معاملات سے خلاصی ہو گئی اور میں دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا، داڑھی والا بن گیا، امامے والا بن گیا اور زلفوں والا بن گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آخری عشرے کا اعتکاف اب آیا ہی چاہتا ہے، چند دن رہ گئے۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ جہاں جہاں آپ ہیں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے آخری عشرے کے سنت اعتکاف میں ہم ضرور شریک ہوں گے۔ آپ بھی جو اس وقت معتکف ہیں، جو اعتکاف کیے ہوئے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی پیغام دیں، انفرادی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نوجوان، زیادہ اسلامی بھائی، بڑے بوڑھے جو بھی ہوں سب آ جائیں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ اعتکاف ہماری زندگی میں انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بیماروں کو شفا دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی فیضان مدینہ میں ایک فالج زدہ بزرگ کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا، امیر اہل سنت کے ساتھ انہوں نے افطار کے بعد کا کھانا کھایا، امیر اہل سنت کا وہ جھوٹا کھایا، جھوٹا کھانے کے بعد وہ بوڑھے بزرگ جب کھڑے ہوئے، جب بیٹھے تھے کھانے کے لیے تو فالج والے تھے، اور جب کھڑے ہوئے تو ان کا فالج دور ہو گیا تھا۔ ہاں یہ بات میں جو بیان کر رہا ہوں میرے پاس اس کے سینکڑوں گواہ موجود ہیں، یہاں موجود ہوں گے۔ کس کس نے دیکھا تھا؟ آئیے دیکھیے، انہوں نے دیکھا، بلکہ وہ بزرگ جن کا فالج دور ہوا، انہوں نے فیضان مدینہ میں مائک پر آ کر بتایا کہ میں نے امیر سنت کے ساتھ مغرب کے بعد کھانا کھایا، ان کا تبارک لیا، اور تبارک لینے کے بعد اللہ کی رحمت سے ان کے حسن زن کا صدقہ، میرے مرشد کی برکت کہ ان کا فالج دور ہو گیا۔ ایسا ہے یہ دعوت اسلامی کا سنت و برا اعتکاف۔ آ جاؤ، آ جاؤ، دعوت اسلامی کے سنت و برے اس اعتکاف میں آ جاؤ۔ ایسا ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کہ یہ بے حیائی سے اور بری حرکتوں سے کس طرح بچاتا ہے۔ آ جاؤ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ۔ انشاءاللہ عز و جل مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے، سرے عام چل